جا رہا ہے، لیکن یہ خوش آئندی ایکچولی خوش آئند بات نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ ہم ایک خود مختار ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک آئینی حکومت ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک آئینی حکمرانی کا حق جتلانے کے ساتھ ساتھ ہم آئین کی پامالی کر رہے ہیں. آج پریکٹیکلی آئین کاغذوں میں موجود ہے لیکن معطل ہو چکا ہے. آج بنیادی حقوق آئین کے اندر لکھے ہوئے کاغذوں میں موجود ہیں لیکن معطل ہو چکے ہیں. آج آپ کی جمہوریت بظاہر موجود ہے لیکن معطل ہو چکی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ پریسیڈنٹ اگر سیٹ ہو جاتا ہے کہ جناب جب چاہیں آپ الیکشن کرا لیں، یعنی وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو 2 سے 3 مہینے سے زیادہ نہیں کام کر سکتا، اس کے بعد انکانسٹیٹیوشنل ہے. اگر یہ کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، یعنی 8 فروری کا مطلب ہے کہ 13 مہینے بعد پنجاب اور کے پی کی حکومت کے الیکشن ہوں گے صوبائی اسمبلیوں کے. اسی طرح نیشنل اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں یہ 6 مہینے کے اندر ہوں گے. اسی طرح 2 صوبے سندھ اور بلوچستان کے بھی 6 مہینے میں ہوں گے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ آئندہ کے الیکشنز کے لیے کیسے ہم یہ تصور کر لیں کہ اگلا الیکشنز وہ 13 مہینے کی بجائے وہ 3 سال یا 13 سال پہ چلا جائے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر نے کہا تھا کہ اگر 10 سال بھی الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو پھر مجھے بتا دیں اس میں اور ضیاء الحق کے مارشل لا میں جس نے کہا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے لیکن 11 سال کے لیے نہیں کرائے، اور اگر اس دوران بیچ میں کرائے تو وہ بھی غیر جماعتی لولے لنگڑے سے. لہٰذا آج آئین پریکٹیکلی معطل ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ خوش آئند تو ایسا سچ ہے کہ الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، لیکن ذرا سا ماضی قریب میں چلے جائیں. صدر پاکستان نے 9 اپریل کی ڈیٹ لی تھی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے 1 مارچ کے فیصلے میں کہا تھا کہ ود دی کنسلٹیشن آف پریزیڈنٹ آپ تاریخ دیں. پھر الیکشن کمیشن نے پروپوز کی تھی تاریخ 30 اپریل اور وہ صدر پاکستان نے نوٹیفائی کر دی تھی وہ پنجاب کے لیے، اور اس کے نامینیشن فارمز بھی جمع ہو گئے تھے. لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں کی خواہش پہ اور غیر جانبدار رہنے کی بجائے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے از خود باور نہ ہوتے ہوئے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی تھی. پھر سپریم کورٹ میں دوبارہ یہ میٹر گیا. سپریم کورٹ نے 14 مئی کی ڈیٹ دی تھی لیکن اس میں بھی الیکشن نہیں ہوا. پھر 8 اکتوبر کی ڈیٹ ہمارے کان پک گئے سن کے جناب 8 اکتوبر کو الیکشن اکٹھے ہوگا. پھر نہیں ہوا 8 اکتوبر کو. پھر صدر پاکستان نے 6 نومبر کی تاریخ پروپوز کی تھی، اس میں بھی نہیں ہوا. الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ آئینی سربراہ ہے آپ کی ریاست کے، اس کو کنسلٹیشن میں ملنے کی بجائے ایک خط کے ذریعے کہا کہ ہم آپ کو ملنا نہیں چاہتے اور آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے اسی دن امریکن ایمبیسیڈر سے تو ملنا پسند کیا لیکن آئینی سربراہ سے ملنا پسند نہیں کیا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب جنوری میں الیکشن ہوں گے. پھر جنوری کی بجائے اب 8 فروری کی تاریخ بالآخر ان کے درمیان طے ہو گئی ہے. لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ 8 فروری کو بھی الیکشن ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ پچھلی 6 تاریخوں پہ کسی ایک تاریخ پہ بھی الیکشن کمیشن نے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اور کیئر ٹیکرز نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اس الیکشن کے لیے. آج ایک لاڈلے سپر لاڈلے نواز شریف اور پی ایم ایل این کے لیے سارے ریاستی ادارے باندی بن کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک اشتہاری مجرم نواز شریف جب لندن میں بیٹھا 4 سال سے اس قانون کا مذاق اڑا رہا تھا، وہاں آپ کا ریاست کا ایک مجرم ہے اور ریاست کا ایک ملازم ڈاکٹر فیصل اس کو کس طرح پروٹوکول دے رہا تھا اور کس طرح اس کو بیانیہ یاد کرا رہا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ کیئر ٹیکرز کے کہنے پہ کر رہا تھا
یا مقتدر طبقوں اور حلقوں کے کہنے پہ کر رہا تھا؟ اور اگر ایسا نہیں تھا تو کیا آج تک اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے؟ پھر جب وہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو جس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ایک اسٹیٹ گیسٹ کا، اور جس انداز سے بایومیٹرک ویریفیکیشن کے لیے وہاں جایا جاتا ہے، ادارے جاتے ہیں، پھر جس طرح لاہور میں سی سی پی او اس کو سلوٹ مار رہا ہے اور پروٹوکول دے رہا ہے، مجھے بتائیں اس کے مد مقابل پاکستان میں 100 مقامات پہ پی ٹی آئی نے درخواستیں دی کہ جناب ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ صرف ایک جگہ پہ اجازت ملی، وہ کانا لاہور میں، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ورکرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب محسن نقوی سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کیا تو انہوں نے کہا جی ان کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ تو بھائی بدے مقابل آپ ایک کرمنل کو تو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو، اور جو جن کا حق ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے،